آئیے امام علیہ السلام کی برکتوں سے امام علیہ السلام کے والدہ کا تعارف کراتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں بات کو آگے بڑھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب پہچانتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی امام موسی کاظم علیہ السلام اور ساتویں امام علیہ السلام آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ گرامی قدر کا اسم گرامی السیدہ جلیلہ نجمہ سلام اللہ علیہ۔ نجمہ کے معنی کیا ہیں؟ نجمہ کے ایک سے زیادہ معانی علماء نے بیان کیے اور میں چاہوں گا کہ تمام کے تمام معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نجمتن امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی، یہ پھر بات یاد دلا دوں کہ نجمہ خاتون کی تربیت حمیدہ خاتون نے کی۔ نجمہ خاتون کی تربیت حمیدہ خاتون کے ہاتھوں سے تمام اخلاقیات، احکام اور تمام فضائل سے متصف کرنے میں حمیدہ خاتون کا بڑا کردار۔ سرکار ختمی کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت خواب میں امام موسی کاظم علیہ السلام سے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو نکاح میں لیجیے کہ خدا ان کے ذریعے سے زمین پر اپنی حجت کو تمام کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب حمیدہ خاتون کے بھی خواب میں آ کر اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ اے حمیدہ نجمہ کو اپنے بیٹے موسی کاظم کے نکاح میں رکھ دو کہ خدا اس کے ذریعے سے ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو روئے زمین پر افضل ترین قرار پائے گا۔ اللہ اکبر۔ نجمہ خاتون کی بات بھی ہو رہی ہے اور نجمہ خاتون کے خاص اسم کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ مختلف علماء لغت نے ترجمہ اس انداز سے بیان کیا، کہتے ایک ترجمہ ہے طلوع اور ظہور، جو ظاہر ہو اور طلوع کرے اسے نجمہ کہتے ہیں۔ ایک ترجمہ ہے بغیر تنے والا درخت۔ سورہ مبارک الرحمن نے پروردگار عالم نے لفظ نجمہ کو استعمال کیا، النجم والشجر یسجدان، النجم کے اعتبار سے تو بغیر تنے والا درخت۔ سید القوم، نجم سید القوم، فارس القوم، قوم کا بہادر ترین فرد نجم، قوم کا سردار نجم، کوکب چمکتا ہوا ستارہ نجم، سریا نجم، پانی کی عمدگی نجم، تلوار کی چمک نجم اور وقت مخصوص نجم۔ اور اس سے امام علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی نجمہ خاتون، گرچہ آپ کے حوالے سے تاریخ نے اور نام بھی بیان کیے ہیں۔ ایک تکتم، یعنی امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا ایک نام تکتم۔ یہ لفظ تکتم کا ترجمہ ہے کہ جو پوشیدہ کرنے والی ہو، راز چھپانے والی ہو۔ آپ کا ایک اور نام بھی تاریخ نے بیان کیا، وہ ہے اروا، گرچہ تاریخ میں اروا ایک شخصیت پہلے گزری۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام تھا اروا۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اروا۔ اسی انداز سے آپ کے اسم گرامی میں ایک اور تاریخ نے اشارہ کہ سمانتن، سمانہ یعنی پاکیزہ، سمانہ یعنی آزادی پسند، جس سے کسی کی قید قبول نہ ہو، سمانہ یعنی کہ جس کا دل طیب و طاہر ہو۔ کیا شخصیت جناب نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ کی، کہ اگر غور کیجئے تو نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی کہ جب سے خدا نے مجھے یہ نور عطا کیا، امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے حاملہ قرار پائیں،
فرماتی ہے تب سے میں نے اپنے وجود میں کوئی وزن یا بار محسوس نہیں کیا، بلکہ مجھے اپنی شکم سے تسبیح اور تحلیل پروردگار کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر! کیا تسبیح اور تحلیل پروردگار نجمہ خاتون، اور کیا تسبیح اور تحلیل پروردگار امام رضا علیہ السلام در شکم مادر۔ پھر بیان فرماتی کہ پروردگار نے جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے مراحل کو مکمل کیا، شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کا اظہار فرمایا۔ اللہ اکبر! پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اس بچے کو لایا گیا تو آپ نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور آپ نے اپنے شہزادے کے تالو کو اٹھانے کے لیے فرات کے پانی سے آپ کو پہلی خوراک عطا فرمائی۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد اور جناب نجمہ خاتون کی منزلت، جیسے ہی امام رضا علیہ السلام کی آمد ہوئی، اس شہزادی کے لیے ایک نام کا اضافہ اور ہو گیا۔ اب آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اللہ اکبر! جس کا بیٹا طیب و طاہر ہو، اس کی ماں طاہرہ تو ہوگی۔ اور آپ کے القابات میں طاہرہ بھی استعمال ہوا اور کنیتوں میں ام البنین استعمال ہوا۔ بہرحال تفصیل بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکے گی کہ ام البنین کا مطلب تو بیٹوں کی ماں ہے۔ یہاں تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی کہ عشرہ کرامت ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے 18 اولادوں میں سے ایک معصوم قوم یکم ذی قعدہ، ایک امام رضا علیہ السلام 11 ذی قعدہ، یہ دو شخصیات عشرہ کرامت کے عنوان سے علماء قوم نے، علماء مشہد نے ان شخصیات کے نام لینے کا ایک انداز اختیار کیا ہے۔ سبحان اللہ! ذی قعدۃ الحرام کا متبرک مہینہ، اور اس میں امام رضا علیہ السلام کی آمد